بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، جنازے سے قبل جنازے سے متعلقہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہیں موقع کی مناسبت سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تہہ دل سے اپنی طرف سے اور اپنی مسجد کے نمازیوں کی طرف سے شیخ سلیم صاحب اور دیگر جو ان کے صاحبزادے ہیں، پسماندگان ہیں، میں سب سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت مرحومہ کی کامل مغفرت فرمائے اور آنے والی منازل کو آسان فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی مسلمان مرد و عورت کا جنازہ پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اپنی موت کو، اپنی قبر کو، اپنی حشر کو یاد رکھنے کا بہترین موقع ہوتا ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کی ذات عالیہ کی طرف متوجہ ہوں، اور جتنے طرح کے بھی گناہوں میں ہم دانستہ نادانستہ ملوث ہیں ہم ان سے توبہ اور استغفار کریں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں جو ہم سے کوتاہیاں ہیں ہم موت سے پہلے اس کی معافی مانگیں یا ان کو ادا کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو موت ہے یہ اٹل فیصلہ ہے، ہر ایک اللہ کی امانت ہے، کوئی آج ہے کوئی کل ہے، بوڑھا بچہ جوان مرد و عورت اس میں کسی کی تمیز نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا ایک فیصلہ ہے جو کہ ہو کر کے رہنے والا ہے۔ اللہ چاہتے تو اللہ رب العزت پورے انسانوں کو جتنوں کو بھی پیدا کرنا مقصود تھا، 100 ارب یا جتنے بھی کھرب، اللہ رب العزت ایک ہی دن میں سب کو پیدا کرتے اور یہ فرما دیتے کہ جی آپ کو 1000 سال آپ کی زندگی ہے، جیو، 1000 سال کے بعد ہم تمہیں اکٹھا ہی حساب لیں گے۔ اللہ چاہتے تو یہ کرتے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت کے ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے کہ روز ہم اپنے سامنے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھیں، پیدا ہوتا دیکھیں، ان کی بیماری، ان کی عیادت اور ان کا کفن دفن اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنانا، اس میں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں اور اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوں۔ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت۔ 3 باتیں میں نے ضرور آپ سے کرنی، آپ حضرات سے درخواست ہے اگر تھکن کا شکار ہوں یا کھڑا ہونے میں مشکل ہو تو آپ تشریف رکھ لیں۔ فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ ہے موت، یہ مومن کا تحفہ ہے۔ اسی 3 الفاظ کے ایک جملے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی اور کافر کی موت اور اس کی طرف اس کی اپروچ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مسلمان سب سے سخت محبت اللہ سے کرتا ہے، جو اللہ کا حکم ہے سورۃ البقرہ کے اندر، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو مومن ہیں سب سے سخت محبت اللہ سے کرتے ہیں اور اپنے محبوب سے ہر ایک ملنا چاہتا ہے، اور اللہ جب محبوب ٹھہرے تو اللہ سے ملاقات بغیر موت کے ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک گھاٹی ہے کہ جس کے بغیر اللہ کی ملاقات ممکن نہیں ہے۔ جامع صحیح بخاری شریف اور دیگر صحاح ستہ کی کتب کے اندر موجود ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، یاد رکھو جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند فرماتے ہیں۔ تو مومن کے لیے تحفہ ہے موت، تمنا سے منع کیا گیا لیکن اس کی تیاری کا حکم دیا گیا کہ بھئی آ جائے تو اس پر تم نے صبر کرنا ہے، اور صرف یہ کہنا ہے سب بلائیں سب مصیبتیں ان کا جتنا زیادہ وزن ہوگا، فرمایا کہ وہ ساری کی ساری پریشر تم سے ہٹ جائے گا، تم صرف یہ جملہ بول دو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے بڑے تھے، بڑوں کے بڑے تھے، سب اللہ کے پاس پہنچے، کیا مرد کیا عورتیں، ہم نے بھی ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس پہنچ جانا ہے۔ کامیابی یہ ہے، فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو نار سے، جہنم سے، دوزخ سے بچا کر کے اللہ رب العزت اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے لیں، فرمایا کہ یہی اصل سکسیس ہے، وہی کامیاب ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اور آخر میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ مسلمان پر کچھ حقوق ہیں۔ اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ فرمائیں، آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین مبارکہ ہیں تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کا حق ہے سلام کریں، سلام میں پہل کریں، یا اگر وہ سلام کرے تو اس کا جواب دیں۔ نمبر 2، اگر وہ قرض حسنہ کا مطالبہ کرے، خواہاں ہو تو معروف طریقے سے اس کو ضرور دیں، بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلائیں۔ فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کو جائیں، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو شرکت کے اوپر اس کو 1 قیراط ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ جنازے کے بعد دفن میں بھی شریک ہو جائے، قبرستان تک ساتھ جائے تو فرمایا اس کو 2 قیراط ثواب ملتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ قیراط کیا ہے؟ فرمایا قیراط ہے مثل احد، احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔
تو اس کا اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے. تو اس لیے الحمدللہ ثم الحمد جب بھی موقع ملے کسی بھی مسلمان مرد عورت دوست احباب رشتہ دار ان کے جنازے میں ہم نے ہمیشہ بڑوں کا طریقہ دیکھا ہے کہ دور دراز کا سفر طے کر کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں. اور یہ سفارش ہوتی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا مات رجل مسلم، جب ایک مسلمان مرد کا انتقال ہوتا ہے، کسی بھی مسلمان کا جب انتقال ہوتا ہے، فرمایا فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، اور اس کے جنازے پہ 40 لوگ اکٹھے ہو جائیں. 40 لوگ ظاہر ہے کہ سفارش کے لیے آئیں. دنیا میں کسی شخص کے دروازے پہ 4 لوگ اکٹھے ہو جائیں تو کہتے ہیں یار اٹھانا مشکل ہے، دروازے پہ آ گئے. اللہ رب العزت کی ذات تو ارحم الراحمین ہے. فرمایا 40 لوگ آ جائیں گے نا، لا یشرکون باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، عقیدہ توحید کے اوپر پختہ ہیں، لا الہ الا اللہ والے 40 لوگ آ جائیں. فرمایا فشفعوا بہ، اللہ ان کا حیا کرتے ہیں اور میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں. صفحہ درست فرما لیں. اور جنازے کی اندر جو ہے وہ 4 تکبیرات ہیں. پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، ایک لفظ کا اضافہ کریں گے جو نارمل ہم نماز کے اندر ثنا پڑھتے ہیں، وجل ثناؤک کا اضافہ کریں گے، ولا الہ غیرک. یہ پہلی تکبیر کے بعد ہے. دوسری تکبیر کے بعد درود پاک ہے. اگر وہ الفاظ جو ابھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں اگر وہ نامانوس ہوں تو پھر نماز والا جو درود ابراہیمی ہے وہی پڑھ لیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وترحمت وتبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تیسری تکبیر کے بعد بالغ مرد و عورت کے جنازے کی دعا ہے، اللہم اغفر لحجنا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہاں پہ ایک چیز ایڈ کر دوں، خدا کے لیے ضروری جو دین ہے وہ ضرور سیکھیں. نکاح، جنازے کے مسائل، نماز کے مسائل، ہر ایک مسلمان بالغ مرد کو نماز پڑھانی آنی چاہیے. کہیں بھی نماز پڑھانے کی ضرورت پڑ جائے، خاص طور پر جنازہ ہر ایک کو پڑھانا آنا چاہیے. میں بہت شکر گزار ہوں شیخ سلیم صاحب کا اور ان کے صاحبزادوں کا کہ انہوں نے مجھے اجازت دی کہ میں جنازہ پڑھاؤں. افضل یہ ہے کہ باپ فوت ہو بیٹا جنازہ پڑھائے، بیٹا فوت ہو باپ جنازہ پڑھائے، بیکاز وہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے امیڈیٹ ولی ہیں. تو ضرور دین ہم سب لوگ سیکھیں اور سیکھنے کی کوشش کریں. چوتھی تکبیر کے بعد جو ہے وہ سلام پھیر دیا جائے گا. صفحہ درست فرمائیں. اجازت. جنازے کی نماز دعا ہے نا، تیسری وہ